رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 183 اور 184 دیکھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا اے لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے، کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر الصیام روزہ رکھنا، کما جیسے کتبہ لکھا گیا الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، ایامن چند دن معدودات گنے ہوئے، فمن پھر جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً مریض بیمار، آؤ یا علی سفرین کسی سفر پر، فعدہ تو تعداد پوری کرنا ہے، من ایامن دونوں سے اخر دوسرے دنوں سے، من ایامن دنوں سے اخر دوسرے، والذین اور ان لوگوں پر جو وہ طاقت یطیقونہ ہو وہ تو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ فدیہ طعام کھانا مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرا کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیر بہتر ہے لہو اس کے لیے، وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ چند گنے ہوئے دنوں میں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنی ہے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی، یعنی اللہ پر ایمان لائے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا ہر مہینے میں روزے رکھو۔ اور کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلے لوگوں سے مراد ساری امتیں ہیں، اور پہلے لوگوں سے مراد یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزے کی وجہ سے گندے مواد اور گرے ہوئے اخلاق سے انسان کے جسم اور روحیں پاک ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کریم نے اس کی فرضیت میں سہولت پیدا کی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ بخاری 1943۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزے نہ رکھیں کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے، لیکن وہ قضا بھی رکھیں گے اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں، جبکہ یہ روزہ بیماری کے خوف سے نہیں چھوڑا جاتا کہ قضا کافی ہو، کیونکہ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، لیکن حاملہ ہوتی ہیں، یہ دودھ پلانے میں ڈر ہوتا ہے کہ بچے کا دودھ بچے کے لیے کم نہ ہو جائے، بھوکی رہنے سے بچے کے لیے دودھ نہیں آئے گا، اس لیے قضا خالی کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی ہے۔ ترمذی 715۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور سے بچنے اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ روزہ ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ سبحان اللہ کہ خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو، پیاری بہنوں آپ بھی جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کو کتنا محبوب ہوتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے میں یہ کھاؤں، نئی سے نئی چیزیں کھاؤں، اور اسی طرح پانی کا بھی یہی حال ہے۔ تو اپنی محبوب ترین چیزوں کو صرف اللہ کی محبت میں چھوڑ دینا ہی روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بھر کی ہے۔ بخاری 5927۔ روزے کی فضیلت
کیا ہے؟ روزے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں، نمبر 1 روزے دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ نمبر 3 روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 4 روزے دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ نمبر 5 روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 6 روزے دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7 جنت کا دروازہ جس کا نام ریان ہے روزے داروں کے لیے ہے۔ نمبر 8 ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا۔ نمبر 9 روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ نمبر 10 روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نمبر 11 روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 12 روزے دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے فائدے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے بہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر روزے کیسے فرض کیے گئے؟ تو پیاری بہنوں، سٹارٹ میں یہ ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء اور ایام بیس کے روزے رکھتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 روزے ایام بیس کے چاند کے حوالے سے اور محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر ہر رمضان کے روزے فرض کر دیے، مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار دے دیا۔ جو چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جو چاہتا ہے فدیہ دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، یعنی جو مسافر نہیں ہے اور تندرست بھی ہے وہ لازمی رکھیں گے، اور بیمار اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار دے کر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا۔ اور فدیہ کس کے لیے رہ گیا؟ اس بوڑھے کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا تھا۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشوراء کے روزے کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے روزہ اس دن روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری 4505۔ اور پیاری بہنوں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی ایک پورے ماہ کے روزے فرض تھے، لیکن ان کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو پھر کھانا پینا اور عورتوں سے مباشرت حرام ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی آسانی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد پیاری بہنوں تقویٰ ہے، اسی لیے روزے کی فرضیت کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اور اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کیا، اس کو ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرتا ہے، یہی کنٹرول روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی تقوی تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی کنٹرول اور دباؤ کی وجہ سے تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، ساری نعمتوں اور تنہائی کے باوجود انسان روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی مشق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور سے تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ یہی نگرانی انسان کو اطاعت کے کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے اور نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہی تقویٰ کی تربیت ہے۔ روزے دار اپنے نفس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مطلع ہے۔ روزے دار شیطان کی راہوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان ابن آدم کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے شیطان کا اثر
کمزور ہو جاتا ہے اور گناہ کم ہو جاتا ہے۔ جب خوشحال روزہ دار بھوک کی تکلیف کو مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر یہ چیز محتاجوں اور ناداروں کی غم گساری میں بھی ایک اہم وجہ بنتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسان ساری عمر کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اصل میں انسان کو شعور دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ دو، اور یوں تقویٰ کی تربیت ہو۔